أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آج میں نے ایک صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث باب الوضو میں ہے، کتاب الوضو میں یہ حدیث نمبر 130 ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے گرانے، تم سب پر سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے جواب دیا، تم میرے ساتھی ہو، یعنی کہ میرے صحابی ہو، اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ اس پر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، ان لوگوں کو جو ابھی نہیں آئے، کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وضو کی بنا پر روشن چہروں سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، اور میں حوض پر ان کا پیشرو ہوں گا، یعنی کہ میں حوض پر پہلے ہوں گا، پہنچا ہوں گا۔ خبردار، کچھ لوگ یقیناً میرے حوض سے پرے ہٹائے جائیں گے جیسے بھٹکا ہوا اونٹ پرے ہٹایا جاتا ہے۔ میں ان کو آواز دوں گا، دیکھو ادھر آ جاؤ، تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد بدل لیا تھا، تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، آج کل جو لوگ دین میں جو مرضی کریں، جیسا بھی عمل کریں، کہتے ہیں اس میں فضیلت ہے، اس میں ثواب کا کام ہے، اگر وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو انہوں نے بدل دیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے وہ کام کیا ہے۔ تو اس بات سے ڈریں کہ قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اس حدیث سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ تو صحابی تھے، جو ہم ہیں یعنی ان کے بعد آنے والی جتنی بھی ہیں قیامت تک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وضو میں کوئی فرق رہ گیا تو ہم ان میں شامل نہیں ہوں گے جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ ہمیں اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے تاکہ قیامت والے دن ہمارے چہرے چمک رہے ہوں، پاؤں چمک رہے ہوں۔ اور اکثر پاؤں میں مسئلہ رہ جاتا ہے، جو اس کا ٹخنا ہے وہ لوگ اچھی طریقے سے وہاں اس کو نہیں کرتے، کیونکہ اس پر پانی ہر جگہ پہنچانا جو ہے یہ لازمی ہوتا ہے۔ تو آپ کے یہ روشن تب ہی ہوں گے جب آپ نے وضو صحیح کیا ہوگا، اور آپ کو فائدہ بھی تب ہوگا جب آپ نے دین کے معاملات میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی اور اتباع صحابہ کیا ہوگا، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ ان لوگوں میں معاذ اللہ آپ شامل ہو جائیں گے جن کو رسول اللہ خود فرمائیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔